Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دیپک ساری رین چلے، جو کہ تحریر ہے افشاں فریدی کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ ایک تو میں اس لیلا مجنوں کی جوڑی سے سخت عاجز ہوں، تنگ کر کے رکھا ہے ان دونوں نے مجھے۔ وہ پیر پٹکتی کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے اندر آتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرتی صوبیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے لال بھبو کا چہرے پر نظر ڈالی۔ کیا بات ہے مہرو، کیا ہو گیا؟ کس جوڑی کی بات کر رہی ہو تم؟ اف یہ طرز تغافل! مہرو نے شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورا تو ضبط کی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر کھل گئی۔ صدقے جاؤں تمہاری معصومیت کے، جیسے کچھ جانتی نہیں۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی غصے کا اظہار کیا اور پھر ڈپٹ کر بولی، جاؤ جا کر چائے بناؤ ان کے لیے، آج پھر محترم ٹپک پڑے ہیں۔ ایک تو یہ فیضی بھی جانے کن کن کو دوست بنا لیتا ہے، اور دوستوں کو تو جیسے کوئی اور ٹھکانہ ملتا ہی نہیں۔ یہاں مفت کا لنگر جاری ہے، جب جی چاہا تشریف کا ٹکرا اٹھائے چلے آئے۔ مہمانداری علیحدہ کرو اور احسان الگ، کہ جی آپ نے شرف میزبانی بخشا۔ کپڑوں کو غصے میں تہہ کرتی اس کی زبان بھی نان سٹاپ معمول سے زیادہ والیوم پر چل رہی تھی۔ صوبیہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جس سے 2 کمرے چھوڑ کر ہی تو ڈرائنگ روم تھا۔ پلیز مہرو، کیا کر رہی ہو؟ بھائی نے یا ان کے دوست نے سنا تو کتنا غلط ہوگا، آخر کو وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ڈسٹر ایک طرف ڈال کر وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور آواز دبا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ باز آئی میں اس مہمانداری سے، گھر نہ ہوا مہمان خانہ ہو گیا۔ سارا دن صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے، اس پر یہ محترم کام بڑھانے آ جاتے ہیں، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس قدر طرفداری کرنے کی؟ اس نے لگے ہاتھوں صوبیہ کو بھی ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر رکھ دیا تھا، جس پر وہ بری طرح جھیپ گئی۔ مہرو کی زبان کے آگے تو توپ بھی مات کھاتی تھی، پھر بھلا صوبیہ کس کھیت کی مولی تھی؟ لہٰذا چاہنے کے باوجود یہ بتا نہ سکی کہ اس طرفداری کے پیچھے کیا محرک کار فرما تھا، ورنہ اسے لینے کے دینے پڑتے کہ اللہ دے اور بندہ لے والی مثال صادق آنے لگتی۔ فیضی کے تمام دوستوں سے وہ سخت الرجک تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی طرح لاپرواہ اور بقول اس کے بے عمل لڑکے تھے۔ سارا دن سوائے شیخ چلی کی طرح بڑے بڑے پلان بنانے اور مفت کی روٹیاں توڑ کر والدین کے سینے پر مونگ ڈلنے کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہ تھا۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے زیادہ تر لوگ متفق نہیں تھے، خصوصاً امی، صوبیہ اور فیضی تو اس کے خیالات کے سخت مخالف تھے، تاہم بابا جان اس سے 100% متفق تھے۔ فیضی اور اس کے اول جلول دوستوں سے تو وہ بھی سخت نالاں تھے، جسے امی کے لاڈ پیار نے اکلوتا ہونے کے باعث بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ البتہ یہ بگاڑ محض سستی اور خیالی پلاؤ بنانے کی ہی حد تک تھا۔ اب یہ ڈسٹنگ چھوڑ کر پہلے تم ان کے لیے چائے بنا دو، نہیں تو فیضی چلا آئے گا روب جھاڑنے کو۔ ایک تو امی نے بھی اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ وہ دوبارہ متذبذب کھڑی صوبیہ سے مخاطب ہوئی اور اس سے ہدایت جاری کر کے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے تہہ کرنے لگی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر کپڑوں کو الماری میں نفاست سے رکھ کر پلٹی تھی کہ صوبیہ بوتل کے جن کی مانند چائے کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ یہ لو تم بھی پی لو، ورنہ یوں ہی شور مچاتی رہو گی۔ اسے مگ تھما کر صوبیہ نے دوبارہ ڈسٹر اٹھا لیا تھا۔ فیضی کے کمرے کو جھاڑ پھونچ میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ تو کیا میں کچھ غلط کہتی ہوں؟ تم دیکھ تو رہی ہو کہ کس کمال ڈٹائی سے موصوف ہر دوسرے دن حاضری دینے آ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں نکالیں تو صوبیہ نے جان چھڑانے کی خاطر سر کو اس بات میں ہلایا، مگر مہرو تم یہ بھی تو سوچو کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ روز یہاں آتے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ صوبیہ نے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں اسے سوچنے کا مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت! مجھے کیا ایک ہی مسئلہ ملا ہے کہ ساری دنیا میں کام چھوڑ کر یہ فضول بات سوچنے بیٹھ جاؤں؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے خواب اور بے عمل افکار لیے گھومنے والے لڑکے ہوتے ہیں، وہ کسی لاجک کو مد نظر بھی رکھتے ہوں گے؟ نہیں ڈیئر، ان کا مقصد صرف وقت گزاری ہوتا ہے۔ آپ نہ ملے، کوئی نیا اپنے جیسا نکما شخص دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ کچھ دن بیکار گزار دیے۔ چائے کا گھٹ بھر کر وہ ایک بار پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، آخر کو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہی تو فیض نے کہا ہے کہ سر کوئے ناشنایا، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا وجی بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صوبیہ شدت سے شرمندگی محسوس کر کے سر جھکا گئی، جبکہ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر مگ خالی کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، اپنی بات میں فیض کو بیچ میں نہ لائیں، وہ ایک اعلیٰ پائے کے باعمل شاعر تھے، آپ جیسے لوگوں کی طرح نہ سوچ سکتے تھے اور نہ ہی رہ سکتے تھے۔ طنز کا بھرپور وار کرتا ہوا اس کا تیکھا لہجہ وجی ناصر کا چہرہ سرخ کر گیا۔ صوبیہ نے گھبرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر مہرو کا ہاتھ پکڑ کر دباؤ ڈالتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
فیضی چائے کے برتن رکھنے باہر آیا تو کسی کا فون آ گیا اور اس پر مصروف ہو گیا تو وجی یوں ہی لاؤنج میں نکل آیا تھا اور یوں فیضی کے کمرے کے پاس آتے ہوئے اس نے مہر کی باتیں سن لی۔ وجی بھائی آپ پلیز مہرو کی بات کا برا مت مانیے، اس کا تو آپ کو معلوم ہی ہے بنا سوچے سمجھے بولے جاتی ہے۔ وجی کی ضبط کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی بامروت صوبیہ نے جلدی سے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ لہجے کی گھبراہٹ اور پریشانی کا تاثر دیتی اس کی آنکھیں مہر کا پارا چڑھا گئیں۔ صوبیہ تم بیچ میں مت بولو، اس نے قہر بھری نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ہاں صوبیہ تم کچھ مت کہو، تمہاری بہن کی باتیں کوئی نئی تو نہیں کہ انہیں تو واقعی عادت ہے دوسروں کی تذلیل کرنے کی۔ وجی کا لہجہ بھی غصہ اور تعصب سے پر تھا۔ عزت اس کی جاتی ہے وجی ناصر صاحب جو خود کو اس کے لائق بناتا ہو، محض بڑی بڑی باتیں کرنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔ اس کو بات کا جواب دو بدو دیتے اس نے صدا کے لاپرواہ انداز میں ایک بار اور مرچی چلائی۔ مہرو، صوبیہ نے اس کے کندھے کو بے اختیار تھام کر اسے روکنا چاہا مگر اس نے بات مکمل کر کے ہی چھوڑی اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وجی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ او خدایا یہ کیا ہو گیا؟ صوبیہ نے بے تعصب سے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بھی ایک دم چپ ہو گئی۔ کبھی کبھی تو تم حد کر جاتی ہو مہر، کتنی غلط بات ہے، کتنا ہرٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ صرف فیضی کے دوست ہی نہیں ہمارے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، تمہیں کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ خاندان کے لوگوں سے اس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ صوبیہ اسے ذرا سا نادم دیکھ کر ناصحانہ انداز میں بولے گئی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اس نے اپنی خجالت مٹائی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو تو سکتی ہے نا۔ صوبیہ کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے قدریں چونکتے ہوئے اسے دیکھ اور بات سمجھ کر پارا ہائی ہو گیا۔ وٹ زیادہ فضول مت بولا کرو سمجھی، اتنا ہی رشتہ داری بڑھانے کا شوق ہے تو خود کو اس نیک کام کے لیے وقف کر دینا، خبردار جب میرے متعلق ایسا ویسا سوچا۔ حسب توقع صوبیہ کی جھاڑ پڑی تھی، اس کا روکھا لہجہ صوبیہ کا دل خاک کر گیا۔ تو میں نے کب تمہیں کہا؟ میں تو وجی کی بہن گڑیا کی بات کر رہی تھی، فیضی بھائی کے ساتھ کتنا سچتی۔ اس نے بھی پینترا بدل کر اسے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا تو وہ اسے گھورتی جس طرح پیر پٹکتی اندر آئی تو اسی طرح دم دم کرتی چلی گئی۔ پاگل، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ وجی بھائی اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ بیڈ کور ٹھیک کرتے اس نے سوچا اور پھر ان دونوں کو جوڑی کا تصور کر کے بے اختیار دل سے دعا نکلی تھی۔ شام کو شینی کو آنا تھا لہٰذا وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ ادھر فیضی فون سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وجی غائب تھا۔ باہر نکلا تو کمرے سے نکلتی صوبیہ سے پوچھنے لگا، وجی کہاں ہے؟ جیب میں ہے تمہاری۔ صوبیہ کے بجائے پاس سے گزرتی مہر نے لقمہ دیا تو فیضی نے سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بھائی واپس چلے گئے ہیں؟ صوبیہ نے اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیوں؟ حیرانی وجہ تھی؟ وہ دراصل شاید انہیں کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ صوبیہ نے فوراً کچھ نہ پڑا تو یوں ہی کہہ دیا، کام اور وجی ناصر صاحب اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے خیال سے یہ شاید صوبیہ مذاق کر رہی ہے۔ باوجود صوبیہ کے نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرنے کے وہ بولے گئی، لمحے کے 1000ویں حصے میں فیضی سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی اسی کی ہے جب یہ بے حد سخت تیوروں سے اس کی طرف گھوما۔ یقیناً تم نے ہی کوئی فضول بات کی ہوگی جب ہی وہ چلا گیا۔ فیضی حقیقتاً غصے میں آ گیا تھا۔ اس جیسے ناکارہ اور نکمے شخص سے صرف فضول بات کی جا سکتی ہے، تمہاری طرح وہ بھی صرف گفتار کا ہی غازی ہے، لہٰذا اسے یہ سب تو سننا اور سہنا ہی پڑے گا، اور اگر اتنا ہی برا لگتا ہے تو یہاں آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ سمجھا دو اسے۔ فیضی کے غصیلے تیور اور پرتعش نظروں کے باوجود وہ بڑے نڈر انداز میں بولے گئی، تو تمہیں اس سے کیا، وہ میرے لیے یہاں آتا ہے اور یہ گھر میرا بھی ہے۔ آئندہ مہرو تم اسے یا میرے کسی بھی دوست کو کچھ نہیں کہو گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فیضی بھی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ آج ان دونوں کو کسی خاص کام سے کہیں جانا تھا اور یہ پروگرام مہر کے طفیل خراب ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اسے کھری کھری سنا دی۔ کیوں کیا کر لو گے تم، سارا دن خود تو فالتو پڑے رہتے ہو اور اس پر مستضاد ان بیکار لوگوں کا الگ مجمع لگائے رکھتے ہو، ہم کیا اسی لیے رہ گئے ہیں کہ تمہارے اول جلول دوستوں کی مہمانداری کرتے رہیں؟ وہ چیخ کر باقاعدہ لڑنے والے انداز میں بولی تو صوبیہ ان کی چیخ پر گھبرا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، روزانہ کا مسئلہ تھا۔ فیضی آئے دن مہرو کی طنز بھری باتوں کا نشانہ بنا رہتا اور ہر دوسرے روز ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ صوبیہ گو کہ عادی تھی اس روٹین کی مگر ہمیشہ ثالث کا کردار نبھانے کی کوشش کرتی، لیکن آج وہ خود مہرو سے خفا تھی لہٰذا منہ پھلا کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کے لیے مخصوص اہتمام کرنا تھا، چنانچہ ان کی آپس کی رنجشوں اور اختلافات میں وقت برباد کرنے کے بجائے اس نے کام کرنے کو ترجیح دی۔ اس دوران امی بھی گھر واپس آ گئی تھیں۔ حسب معمول فیضی اور مہرو دونوں کو نرمی سے سمجھا کر وہ صوبیہ کے پاس آ گئی تھیں۔ شینی کی آمد کے باعث آج انہوں نے اس کی پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ کچھ چیزیں گھر میں نہیں تھیں لہٰذا وہ بازار سے لینے چلی گئی تھیں اور ان کے پیچھے فیضی اور مہرو کا جھگڑا ہو گیا تھا۔
مہرو کے غصے کی وجہ بھی یہی تھی کہ فیضی دن ڈھلے تک سوتا رہتا تھا، چنانچہ سودا سلف کے لیے بھی امی کو ہی جانا پڑتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ اسے پہلے ہی غصہ تھا۔ اس پر مستعد بجی کی آمد وہ تلخ ہونے کے بجائے تمام ریکارڈ توڑ گئی تھی۔ اس سے قبل مہرو کی کئی طنز بھری بڑبڑاہٹیں اس نے سنی تھیں، مگر آج تو وہ منہ در منہ بنا کسی مروت اور لحاظ کے کھری کھری سنا گئی تھی۔ فیضی اس جھڑپ کے بعد تیار ہو کر وجی کے پیچھے چلا گیا تو وہ بھی بقیہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ شہنی کو اس کے ہاتھ کی چکن بریانی بہت پسند تھی، لہٰذا اس نے تمام مسالے ڈال کر گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ صوبیہ چونکہ اس سے ناراض تھی، اسی لیے خاموشی سے کڑھائی گوشت پکانے میں لگی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے کیوں موڈ آف کر رکھا ہے؟ زیادہ دیر خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی اسے۔ جلد ہی چھیڑتے ہوئے رخ روشن صوبیہ کی جانب پھیرا۔ شہنی کی شادی کے بعد تو وہ دونوں اب اور بھی قریب آ گئی تھیں، گو کہ پہلے اس کا زیادہ وقت شہنی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، تاہم اب صوبیہ کے علاوہ کوئی اور چونکہ نہ تھا، اسی لیے ایک دوسرے سے بات کیے بنا ان کی گزرتی بھی نہیں تھی۔ تمہیں کسی کے موڈ کی پرواہ بھی ہوتی ہے کیا؟ بگڑے تیوروں سے صوبیہ گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سارا وقت کیا صرف جھگڑا ہی کرتی رہتی ہوں تم سے؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ میرے خدا! صوبیہ نے سر پیٹ لیا۔ چوری پھر سینہ زوری کی مثال صادق آتی تھی اس پر۔ اس نے خیر اسی میں جانے کی مصالحت کر لے، ورنہ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو منانا بھی مشکل تھا۔ نہیں ہے بھئی میرا موڈ آف، مگر پلیز برائے مہربانی اپنی اس F16 کی رفتار سے چلتی کٹار کو ذرا قابو میں رکھا کرو۔ نصیحت اگر تذلیل کر کے کی جائے تو مزید ناقابل قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ سہی صرف امی اور بابا جان کا ہی خیال کر لیا کرو، جو تمہارے اس آتش مزاج سے سخت خائف رہتے ہیں۔ اگر آنے جانے والوں کے سامنے تم نے اپنی اس اضافی خوبی کا اس طرح مظاہرہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ خاندان میں باتیں پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ ارادہ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے سے 1.5 سالہ بڑی مہرنسا کو یوں سمجھانے لگی جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو۔ لہجے میں چونکہ لجاجت اور عاجزی تھی، لہٰذا اس نے برا نہیں مانا۔ اچھا اپنا لیکچر بند کرو، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ شاید وہ بھی دل ہی دل میں کچھ شرمندہ تھی، سو چپ چاپ صوبیہ کی نصیحت کا کڑوا جام پی لیا۔ شہنی حسب معمول کافی لیٹ ہو گئی، گو کہ وقت کا تعین تو فون پر اس نے لڑ جھگڑ کر لیا تھا، مگر پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ ہنوز غائب تھی۔ بس اب میں مزید انتظار نہیں کر رہی، جا رہی ہوں کپڑے سلائی کرنے، آ جائیں تو بتا دینا مجھے۔ لاؤنج میں ٹی وی کے پروگرام سے بور ہوتے ہوئے چنچلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہنی کی آمد والے روز سارا کام وہ دونوں مقرر وقت سے پہلے ہی کر لیتی تھیں، تاکہ جب وہ آئے تو اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر سکیں۔ میرا خیال ہے وہ بس آتی ہی ہوگی، تم بیٹھ جاؤ مہرو، پھر کام نکال لو گی تو ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا، امی نے نرمی سے سمجھایا۔ اور کیا، پھر میری بیٹی اتنا کام کر کے تھک بھی تو گئی ہے، آرام کر لو بیٹا، بابا جان نے حسب معمول انتہائی شفقت سے کہا۔ لہٰذا سخت خفگی کے باوجود اسے انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں فیضی بھی گھر آ گیا تھا۔ صبح کی لڑائی کے ناگوار تاثرات اب تک اس کے چہرے پر رقم تھے، جبکہ صوبیہ کے کلاس لینے سے وہ کسی حد تک نادم تھی، چنانچہ فیضی کے بگڑے تیور درست کرنے کی خاطر چائے بنا لائی۔ مجھے نہیں پینی چائے وائے، وہ ہنوز ناراض تھا۔ لے لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے، بہت اسٹرانگ سی ہے۔ اس کی خفگی سے قطع نظر وہ بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ فیضی نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ تمہاری باتوں کی طرح تلخ ہوگی، اپنے مزاج کی ساری کڑواہٹ کھول دی ہوگی اس میں۔ اس کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا، اور کیوں آتا بھلا؟ وجی کی انسلٹ اسے اپنی تذلیل کی مانند سخت گراں گزری تھی کہ بہرحال وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو فیضی؟ بہنوں سے اس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے؟ بابا جان نے اس کے رکھائی سے کہے لفظوں کا فوراً نوٹس لیا، جبکہ امی کو صبح کے مارکے کا علم تھا، لہٰذا خاموش تھیں۔ آپ ذرا اسے بھی سمجھا لیں بابا جان، گھر آئے مہمانوں سے کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، شاید یہ بھولتی جا رہی ہے۔ تہذیب اور اخلاق کس چڑیا کا نام ہے؟ غالباً ان کی یادداشت سے نکتے نکل گئے تھے، کسی آئے گئے کا خیال نہیں۔ مزاج تو ایسا تھیکا ہے کہ خدا کی بنا، جس کی سر منڈی جائے گی وہ اپنے نصیبوں کو روئے گا، فیضی طنز کرتے کرتے بے حد سنجیدگی سے کہتا چلا گیا۔ صوبیہ اور امی کے لبوں پر آخری فقرہ سن کر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ بابا جان کے سامنے اس بے وقت کی لان تران پر بھنا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا آپ؟ بابا جان نے فیضی کے اسٹال کے مقابلے میں رسانیت سے سوال کیا تو اس نے تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی اس ہی کی ہے، لہٰذا بابا جان کے سامنے پشیمانی سے سر جھکا لیا تھا، البتہ کنکھیوں سے فیضی پر قہر آلود نظروں سے اب بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے میرا بیٹا؟ بابا جان نے قدرے تعجب سے سوال کیا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ نتیجتاً حسب توقع بابا جان سے ایک طویل لیکچر سننے کو ملا، جس میں لفظوں کی نرمی کے باوجود نصیحت کی گرمی موجود تھی۔ اگر ساتھ میں فیضی کی بھی کلاس نہ لگتی تو شاید وہ اس کا سر ہی توڑ ڈالتی، تاہم فی الحال اس کے دل پر ٹھنڈک سی پڑ گئی۔
جب بابا نے فیضی کو بھی لتاڑ دیا، اسی اثناء میں شہنی اور عاقب بھائی بھی چلے آئے تو بابا جان نے بھی کلاس آف کر دی۔ تمام تر انتظار کی کوفت اور غصے کے باوجود وہ حسب معمول شہنی کو دیکھ کر کھلسی گئی۔ صوبیہ نے اسے ہنستے ہوئے شہنی کے گلے لگتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا، ورنہ اگلے 1-2 روز تک اس کی تلخ نوائیاں اسے ہی سہنی پڑتی۔ شہنی بھی خاصی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ صوبیہ کھٹک سی گئی۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ اس کے بعد شہنی امی کو خاصے رازدارانہ انداز میں لاؤنج سے ان کے کمرے میں لے گئی تو برتن سمیٹتی صوبیہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہرو کا شانہ ہلایا تھا۔ مہرو دیکھو، لگتا ہے شہنی نے کوئی خاص میٹنگ رکھی ہے امی سے۔ کس دن کا وقت طے کیا ہے؟ چائے کپوں میں نکالتے مہرو کا انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ صوبیہ چڑھ گئی بری طرح۔ اگلی صدی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تو؟ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں ڈیئر۔ امی اور شہنی کسی خاص مسئلے کو ڈسکس کرنے اندر گئی ہیں، آؤ چل کر سنیں۔ اسے خود بت لگی تھی، تمہیں کیسے معلوم کہ مسئلہ خاص ہے؟ ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے سے پہلے اس نے یوں ہی نظر گھما کر سوال کیا۔ شہنی کے انداز و اطوار سے مجھے لگا ہے۔ صوبیہ کی نظریں امی کے کمرے کی دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ مہر کو یکدم ہنسی آ گئی۔ تو گویا اب تم تجزیہ نگار بنتی جا رہی ہو۔ صوبیہ کو اس کی بات پر سخت تاؤ آ گیا تھا۔ جس قدر وہ متجسس تھی، اسی قدر مہر سے ٹال بھی رہی تھی۔ یقیناً اسے پہلے ہی کچھ معلوم تھا۔ لگتا ہے تمہیں شہنی نے بتا دیا ہے، جب ہی اتنی مطمئن کھڑی ہنس رہی ہو۔ ذہن میں سرسراتا شک بے ساختہ لبوں پر پھسل پڑا تھا۔ مہر اس کی بات پر سر جھٹک کر ہنس پڑی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تم جا کر کنسوئیاں لو، میں یہ چائے سرو کر دوں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چھیڑنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اس نے صوبیہ کے غصے کو دو چند کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ غصہ تو صوبیہ کو اس پر بے انتہا آیا تھا، مگر اس وقت اس کا ذہن اندر ہونے والے مذاکرات کی طرف لگا ہوا تھا، لہٰذا اسے گھور کر سر جھٹکتی امی کی طرف چلی آئی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، لڑکی کا معاملہ ہے، انسان آنکھ بند کر کے تو ہاں نہیں کر سکتا۔ امی کی آواز اسے دروازے کے قریب پہنچتے ہی سنائی دے گئی تھی۔ لہجے میں تردد تھا۔ سب کچھ دیکھا بالا ہے امی، وہ عاقب کا بہترین دوست ہے، پھر اس کی والدہ نے تو کب سے کہہ رکھا تھا۔ اب خود طلحہ نے مہرو کو میری شادی کی مووی میں دیکھا تو اپنی پسند کی سند بھی دے دی۔ دراصل 2-2.5 سال سے وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی واپسی ہوئی ہے۔ شہنی بے حد مطمئن انداز میں ماں کو قائل کر رہی تھی۔ او ہو، تو یہ بات ہے۔ صوبیہ کی تو بات سے کھل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وجی کا خیال اس کی خوشی کو ادھورا کر گیا۔ اب آپ اور بابا جان خود چھان بین کروا لیں۔ FRCS کیا ہے طلحہ نے، اور جاب بھی بہت اچھی لگی ہے۔ 1-2 روز میں طلحہ کی امی اور بہنیں آنا چاہ رہی ہیں، آپ بتائیں کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ شہنی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر تلی بیٹھی تھی۔ آئے ہائے شہنی، تم تو میرے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی ہو۔ اب اتنی جلدی میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ تمہارے بابا جان سے بات کروں گی، تبھی کوئی فیصلہ ہو سکے گا، تم ذرا صبر سے کام لو۔ امی نے تذبذب سے کہا۔ در حقیقت وہ خاندان سے باہر شادی کی خواہاں نہیں تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے امی، مگر پلیز فضول روایتی سوچ کے مطابق فیصلہ مت کیجیے گا۔ طلحہ مہر کے معیار کا لڑکا ہے، آگے بڑھنے کی دھن اور لگن ہے اس میں۔ کچھ دنوں میں وہ اپنا کلینک کھولنے والا ہے، اس کے علاوہ میڈیکل ایسوسی ایشن کی ممبرشپ بھی ہے اس کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے وہ دوبارہ اپنا ریسرچ پیپر پڑھنے فوراً گیا ہے۔ شہنی تو طلحہ کی پکی ووٹر بن چکی تھی۔ صوبیہ کے لبوں میں گہری سانس نکل گئی تھی۔ اگر یہ رشتہ آ جاتا تو یقیناً مہر فوراً ہاں کہہ دیتی۔ اسے ایسے ہی ایکٹیو لوگ بہت پسند آتے تھے، جنہیں زندگی کو برتنے کا گر آتا ہو اور وقت کسی تعمیری مصرف میں استعمال کرنے کے عادی ہوں۔ مگر وجی بھائی کا کیا ہوگا؟ صوبیہ کا دل وجی کی محبت کے لیے یکدم اداس ہو گیا، اور ایسے میں اسے اپنی بہن کے اصولوں اور پسند ناپسند کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ مگر وجی بھائی کا کیا ہوگا؟ صوبیہ کا دل وجی کی محبت کے لیے یکدم اداس ہو گیا، اور ایسے میں اسے اپنی بہن کے اصولوں اور پسند اور ناپسند کی پرواہ نہ رہی تھی۔ مہرو ذہن سے سوچنے کی عادی ہے، مگر یہاں سوال کسی کے دل کا ہے، اور دلوں کے نقصان سے بہت عظیم سانے رونما ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، خاندان سے باہر شادی کی روایت فضول نہیں ہے شہنی، اپنے مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، جبکہ غیر پھر غیر ہوتے ہیں۔ تم ابھی یہ سب باتیں نہیں سمجھتی۔ امی نے لسانیت سے شہنی کو سمجھایا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کس زمانے کی بات کرتے ہیں امی، ایسے اپنوں سے تو غیر بھلے ہیں، پہلے ماریں پھر اس کے بعد چھاؤں میں ڈال کر وہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنوں کے دیے گئے غم زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور پھر خاندان میں شادیاں کرنے سے بلا وجہ ہر بات سب کے علم میں آ جاتی ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے گھر کی منڈے پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو خالہ جان سارے خاندان میں پروپیگنڈا کر ڈالتی ہیں۔ اپنی ساس کی بہن، جو کہ شہنی کی ممانی بھی ہوتی تھی، پوری بیوی سی تھیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ خاصی بیزاری سے گویا ہوئی۔ امی اس کے دلائل پر خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں۔ واقعی رشتہ اچھا تھا، لوگ بھی معقول اور شریف تھے،
سب سے بڑھ کر اتنی چاہ سے دامن پھیلانا چاہا تھا انہوں نے۔ سونے پر سہاگا طلحہ کی تعلیم اور روشن مستقبل تھا، وہ در حقیقت تذبذب میں پڑ گئیں۔ شہنی مزید ان کی برین واشنگ کرتی رہی تو صوبیہ واپس لوٹ آئی۔ مہرو ابھی بھی ڈرائنگ روم سے واپس آئی تھی، اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بھویں مچکا کر سوالیہ اشارہ کیا، مجھے بھی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ صوبیہ نے فوراً کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی آنکھوں میں تحریر سوال نظر انداز کر ڈالا، خیریت ایسا کیا کہہ دیا شہنی نے امی سے؟ مہر کچھ گھبرا کر اس کے نزدیک چلی آئی تو اسے اپنی حماقت پر شدید جھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اوفو بھائی، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تو پھر تم مجھے بتاؤ نا کہ شہنی امی سے کیا بات کر رہی تھی؟ ایسی ہی فکر ہے تو خود کیوں نہ کنسوئیاں لے لیں؟ صوبیہ کو یکدم ہی ذرا دیر پہلے والا جملہ یاد آ گیا تو فوراً حساب چکا دیا۔ مہر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کام کے لیے تمہیں جو رکھا ہے، اس کا دل جلانے والا جملہ صوبیہ کو خاک کر گیا، تو وہ پھر پوچھ لو جا کر امی اور شہنی سے، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کہتی کچن سے پیر پٹکتی نکل گئی۔ کمال ہے یہ صوبیہ کو کیا ہوا ہے، ایسا تو وہ بہت کم ریئیکٹ کرتی ہے، بڑی سے بڑی بات کہہ دو تو برا نہیں مانتی، لگتا ہے کوئی خاص بات ہوئی ہے جس نے اس کا موڈ اتنا درست کر دیا ہے، مگر خاص بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ صوبیہ کے رویے کو سوچتے اس نے 4 کپ اور بنائے اور امی کے کمرے میں چلی آئی۔ صوبیہ غائب تھی، ان دونوں کو کپ تھما کر اسے اپنے کمرے کا رخ کرنا پڑا جہاں وہ بڑی سنجیدہ سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ ضبط کی عادت تو اس کی بھی نہیں تھی۔ اتنے اصرار کے جواب میں صوبیہ کا انکار اسے مشتعل کر گیا تو بھنا کر وہ کمرہ ہی چھوڑ گئی۔ صوبیہ نے تو اس دن اسے کچھ نہ بتایا، مگر جلد ہی یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔ طلحہ کے گھر والوں کے ساتھ شہنی آئی تو ساری بات آپ ہی آپ سمجھ آ گئی تھی اور تفصیلات اسے شہنی سے مل گئی تھیں۔ امی اور ماہا نے شہنی سے کہہ کر ان کے آنے کا دن مقرر کر لیا تھا۔ طلحہ کی امی اسے بہت پیار سے ملیں، طلحہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، بقول اس کی بہنوں کے کہ بھائی کے پاس وقت کی شدید کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کم ہی کہیں آتے جاتے ہیں۔ اس روز باضابطہ بات چیت تو نہیں ہوئی، تاہم طلحہ کی والدہ نے اپنے آنے کا مقصد واضح لفظوں میں عرض کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ مہر سے بہت پیار کا اظہار کرتی رہی تھیں۔ صوبیہ گو کہ دل سے وجیح کی محبت کی حامی تھی، تاہم یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ ظاہر کرتی۔ مہر کی آنکھوں میں جلتی قندیلیں دیکھ کر وہ سب کچھ بھلا گئی تھی۔ امی بابا بھی ان سب سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ شہنی ان کے ساتھ آئی تھی، ان کے ساتھ ہی لوٹ گئی، البتہ جاتے جاتے صوبیہ کے ساتھ مل کر مہر کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ اس نے وہ دن بڑا اچھا گزارا تھا، لہٰذا رات کو جب وہ دونوں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے مشترکہ کمرے میں آئی تو صوبیہ نے طلحہ کا موضوع چھیڑ دیا تھا۔ تمہیں کیسے لگے یہ لوگ مہرو؟ اس کے سوال میں قریب کم تمہید زیادہ تھی۔ کیا مطلب کیسے لگے؟ جیسے تھے ویسے ہی لگے۔ اس نے قصداً دامن بچایا، مگر صوبیہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اچھے لگے، اس کے جملے کو وہ یہی معنی اخذ کر سکتی تھی۔ تمہارے خیال میں کیسے لگنے چاہئیں؟ جواب میں الٹا سوال ہوا۔ پتہ نہیں، مگر چونکہ عاقب بھائی سالوں سے انہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کی معلومات پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ آج اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ویسے مہرو، اس پروپوزل کی سب سے اچھی بات تمہیں کیا لگی؟ اب کے خاصے تجسس سے سوال کرتے اس نے کشن گود میں رکھ کر ساری توجہ مہر کی طرف کر دی تھی، جو اس سوال پر قدرے سوچ میں پڑ گئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی میں ان کے بارے میں جانتی ہی کیا ہوں، صرف نام کے بارے میں علم ہوا ہے، تو یہ تو رائے دہی کے لیے سخت ناکافی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کھرا جواب دیا تو صوبیہ کی آنکھوں میں شوخی کھیلنے لگی۔ تو گویا تمہیں حضرت سے متعلق مکمل معلومات چاہئیں، بلکہ غالباً بالمشافہہ ملاقات کی بھی حسرت ہے دل میں؟ وہ ہنس رہی تھی۔ بقومت میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ کیا واقعی؟ اس نے شوخی سے سوال کیا تو مہر نے تبسم دباتے نظریں پھیر لی تھیں۔ کاش یہ خوبصورت مسکراہٹ وجیح بھائی بھی دیکھتے، سچ کتنا تعجب ہوتا انہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار سوچے گئی کہ مہر نے اسے ٹوک دیا۔ خیریت، یہ اتنے غور سے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ سینگ نکل آئے ہیں کیا میرے سر پر؟ ارے نہیں، سینگ بھلا گدھوں کے سر پر بھی ہوتے ہیں کبھی؟ کمال کی بات کرتی ہو تم بھی، ذرا سا چونک کر وہ بولی تھی۔ اس کا جملہ تھا ہی اتنا فضول کہ مہر باقاعدہ ناراض ہو کر لیٹ گئی اور وہ جو وجیح سے متعلق سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ مشکل اسے منا سکی۔ ویسے ایک بات بتاؤ مہرو، تمہارے نزدیک آئیڈیل مرد کیسا ہوتا ہے؟ براہ راست وجیح سے متعلق تو وہ کچھ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ مہر سے بعید نہ تھا گردن دبا دیتی اس کی، لہٰذا تمہید باندھتے ہوئے اس نے نارمل سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کبھی آئیڈیل بنایا ہی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ پھر بھی کوئی تو ایسا وصف ہوگا جو تمہیں اس اپنے شریک سفر میں دیکھنے کی شدید خواہش ہوگی، جس کے بغیر تمہارے لیے کسی بھی شخص کو قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ گو کہ اس کے دل کی بات جانتی تھی، مگر اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔
مجھے در حقیقت باعمل لوگ پسند ہیں جو ہمیشہ ذہن سے سوچنے کی عادی ہوں۔ زندگی میں اصولوں کو اولویت دینے والی ہستیاں مجھے ہمیشہ اپیل کرتی رہی ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا، کیا یہی کوالٹیز تم اپنے لائف پارٹنر میں بھی دیکھنا چاہو گی؟ آف کورس صوبیہ، مجھے گفتار کے غازیوں سے زیادہ کردار کے غازی متاثر کرتے ہیں۔ یہ فیضی اور اس کے اول جلول دوستوں جیسے لوگوں کو تو میرا بس چلے تو شہر بدر کر دوں۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے اس کا ذکر کر بیٹھی جس کے بارے میں صوبیہ کتنی ہی دیر سے اسے کریدنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ خواہ ایسے لوگ تم سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں۔ صوبیہ کے لہجے میں قدرے تعصب تھا۔ وہ میری مراد فیضی سے نہیں تھی، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا چونک کر نادم ہو گئی۔ بے دہانی میں جو بات زبان سے نکل گئی تھی وہ فیضی پر بھی صادق آتی تھی، لہٰذا وہ شرمندہ ہو گئی کہ بہرحال اپنی تمام تر بیکاری اور بے مصرف کاموں کے فیضی اسے بہت عزیز تھا، بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ خواہ سے لوگ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ چاہتے ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کر کے صوبیہ نے جس سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا وہ ذرا کی ذرا چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ خالی خولی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا صوبیہ، میں ان جذباتی لوگوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کو دین ایمان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں زندگی میں تعیشات اور معاشرے میں بلند مقام کو اہمیت دیتی ہوں۔ رشتے جب بن جاتے ہیں تو محبت از خود پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا شریک سفر کا چناؤ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آیا آنے والے دنوں میں اس کا ساتھ آپ کو لوگوں اور معاشرے میں کتنی اہمیت اور کتنی عزت دلائے گا۔ رہ گئی محبت تو رشتے محبت اپنے ساتھ لاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تگدو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہر کی سوچ مادیت پرستی کا اظہار تھی، گویا تم دولت اور معاشرے میں بلند مقام کو محبت سے برتر سمجھتی ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا صوبیہ، مگر حقیقت یہی ہے کہ ایک باعمل شخص ہی دنیا والوں کی نگاہ میں معتبر رہا ہے۔ میں بھی ایسے ہی شخص کا ساتھ چاہتی ہوں۔ پیٹ بھرا ہو تو محبت بھی اچھی لگتی ہے، خالی پیٹ جذبے صرف پچھتاوے دے جاتے ہیں۔ مہر کا مدلل انداز ایسا تھا کہ صوبیہ چاہنے کے باوجود مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ وجہ کا نام لینا تو سخت حماقت تھی۔ اس نے گفتگو موقوف کرنا بہتر سمجھا اور ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو کہہ کر لائٹ آف کر دی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ البتہ جب تک جاگتی رہی مہر کے فکرے اس کے اندر شور مچاتے رہے۔ اسے حقیقتاً وجہ سے ہمدردی تھی جس نے محبت جیسے انمول جذبے ایسی پتھر لڑکی پر لٹائے تھے جو سرے سے محبت کی اہمیت سے ہی انکاری تھی۔ سوری وجی بھائی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تعصب سے سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فیضی کی سخت اصرار پر آج وہ کئی دنوں کے بعد آیا تھا۔ اس روز کے بعد سے چونکہ بابا جان کی ڈانٹ کے باعث اس نے فیضی سے جھگڑا چھوڑ دیا تھا، گو کہ ابھی بھی بڑبڑاہٹیں اپنے عروج پر ہوتی تھیں، تاہم دو بدو مارکہ آرائی سے نجات مل گئی تھی۔ صوبیہ نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس جنگ میں ثالث کا کردار اسے ہی ادا کرنا ہوتا تھا اور دو خود سر لوگوں کے درمیان ثالث بننا خاصا تلخ تجربہ ہوا تھا۔ وجہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ بابا جان نے مہمانوں کی آمد پر اس کے ناک منہ چڑھانے پر ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا ہے، البتہ اتنا اندازہ ضرور تھا کہ فیضی سے یقیناً اس کی تو میں ہوئی ہوگی، اسی لیے یہاں آنے سے گریزا تھا۔ مگر فیضی بھی اپنے نام کا ایک ضدی تھا، اسے گھسیٹ کر لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے ہی دروازہ کھولا تھا، کیاری میں لگے پودوں کو پانی دیتے ہوئے اس کا حلیہ حسب معمول خاصا برا ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وجی جب آتا اسے مصروف ہی دیکھتا تھا۔ وہ در حقیقت بہت سگڑ اور چست لڑکی تھی، ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں جتی نظر آتی اور انہماک ایسا غضب کا ہوتا کہ وجی کی گہری نظریں بھی اس کی توجہ کا ارتکاز حاصل کرنے میں ناکام رہتی، اور شاید یہی ادائے بے نیازی اسے اچھی لگتی تھی۔ پکے ہوئے پھل کی طرح گود میں گرنے کو بےتاب لڑکیاں اس کی طبع نفیس پر بڑی گراں گزرتی تھیں۔ اپنی تمام تر بے نیازی کے باعث مہر تو نہ جان سکی کہ روز روز اس کے گھر کی دہلیز تک چلے آنے والا یہ شخص اپنے سینے میں اس کے لیے کیسے الوہی جذبے رکھتا ہے۔ البتہ صوبیہ نے یہ بات گزرے ہوئے وقت کے ساتھ محسوس کر لی تھی۔ شروع میں تو اسے لگا کہ یہ وہم ہے، اگر ایسا ہوتا تو مہر حشر اٹھا دیتی، مگر یہ عقیدہ بھی ذرا تاخیر سے کھلا کہ ان موصوفہ کو خود خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات میں کچھ اس طرح مگن رہتی تھی کہ ارد گرد کا ہوش کم ہی رہتا، خصوصاً وہ لوگ جو اس کی گڈ بکس میں نہیں آتے تھے، ان کا شمار کسی گنتی میں نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی گنگناتے ہوئے پانی دینے میں مگن تھی کہ بیل کی آواز اندر سے آئی تھی، ساتھ ہی صوبیہ کی ہدایت بھی کہ گیٹ کھول دو۔ امید واثق تھی کہ فیضی ہو، لہٰذا اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا۔ فیضی کے ساتھ وجی بھی تھا، جن سنجیدہ نظروں سے اس نے اسے دیکھا وہ اپنے سابقہ رویے کو یاد کر کے ندامت سے نظر جھکا گئی تھی۔ آؤ جی، میرے ساتھ اوپر ہی چلو۔ اوپر بابا جان اسٹڈی روم مہر کی بے مہری سے بچنے کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی زور سے بڑبڑاتی کم از کم اوپر تک آواز آنا مشکل تھی۔ وجہ کی حساس اور خوددار طبیعت کے لیے دوسرا حملہ خاصا خطرناک ہو سکتا تھا۔
لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اسے اپنے ساتھ اوپر لے جانا چاہتا تھا۔ رہنے دو فیضی، میں نے تمہارا کمرہ بھی صاف کیا ہے، تم وہیں بیٹھ جاؤ۔ لہجے میں دوستانہ نرمی تھی۔ فیضی سمیت وجی نے استعجاب کے اظہار کے طور پر مڑ کر اسے دیکھا تو وہ خفت سے مسکرا دی۔ یہ کایا پلٹ کیسی؟ کہیں بم تو نہیں رکھا میرے کمرے میں؟ فیضی نے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بے حد تفکر سے پوچھا تو وہ بھننا گئی۔ اتنا فضول سمجھتے ہو مجھے؟ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے شرافت سے پیش آیا جائے۔ خبردار جو اب مجھ سے بات کی تو۔ وجی کی موجودگی کے باوجود کوشش کے وہ اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی اور شعلہ بار نظروں سمیت سخت تیوریوں سے بہت کچھ سنا کر پیر پٹکتی اندر چلی آئی تھی۔ جلتی پر تیل کا کام فیضی کے کہکے اور وجی کی دلچسپی سے جائزہ لیتی نظروں نے کیا اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پھر لڑائی ہو گئی۔ مہرو کیا ہوگا تمہارا لائف پارٹنر کا؟ فیضی ٹھیک کہتا ہے، سر پکڑ کر روئے گا وہ بیچارہ۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی صوبیہ سٹارٹ لے چکی تھی۔ وہ تو جب روئے گا تب روئے گا، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ جارحانہ تیوروں سمیت وہ اس کی طرف بڑھی تو صوبیہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے کچن چھوڑ گئی تھی۔ کتنا ذلیل ہے فیضی! اور یہ وجی، اف اس کی آنکھیں کس قدر بولتی ہیں! ایک تو اپنے ان اوصاف کا استعمال مرد حضرات کسی خوبصورتی سے کرتے ہیں، بے ایمان کہیں کے۔ برتنوں کو دھو دھو کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ فیضی اور وجی کو سوچے گئی۔ اس دن کے دوستانہ رویے کے بعد اس کے اور فیضی کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، لہٰذا ماحول کی کشیدگی کم ہو گئی۔ ویسے بھی آج کل طلحہ والے پروپوزل کے سلسلے میں امی اور بابا جان کے مابین جو مذاکرات جاری تھے، ان کے باعث مہر کی توجہ فیضی سے ہٹ کر اپنے مستقبل کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ امی اب بھی خاندانی روایتوں کو سینے سے لگائے رکھنے والوں میں سے تھیں، البتہ بابا جان اپنی بیٹی کے مزاج اور زمانے کا چلن دیکھتے قدرے تذبذب کا شکار تھے۔ خواہش تو ان کی یہی تھی کہ مہر بھی شہنی کی طرح خاندان میں ہی بیاہی جائے، خاص کر اس کے کھرے مزاج کے باعث ملنے جلنے والوں میں سے سب اس کی عزت کرتے تھے، جبکہ غیروں میں یہی گنوس کی خامی بھی بن سکتا تھا، مگر ہنوز اب تک کسی پروپوزل کو وہ موزوں نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں طلحہ کا رشتہ دیگر اوصاف کے باعث سب سے بہتر تھا، تعلیم، خاندان اور شکل و صورت میں وہ کسی سے کم نہ تھا، لہٰذا سخت سوچ بچار کے بعد حاصل شدہ تمام معلومات کی روشنی میں یہی طے ہوا کہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ عاقب اور شہنی طلحہ کے بہت حامی تھے۔ بابا جان جانتے تھے کہ وجی کی والدہ، جو کہ ان کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کی کتنی خواہش تھی کہ وجی کے لیے مہرو کو مانگ لیں، بلکہ کئی بار انہوں نے اشارتاً بھی اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، مگر چونکہ وجی اب تک بے روزگار تھا، ان کے لیے اپنی ناز و پالی بیٹی کا مقدر اس سے نتھی کر دینا مشکل تھا، اور غالباً اسی وجہ سے وجی کی والدہ بھی دستے سوال دراز کرنے سے ہچکچا رہی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے شہنی اور عاقب کو ایک روز بلا کر فیضی اور امی کے ساتھ ایک سنجیدہ میٹنگ رکھی اور اس میں یہ طے کیا کہ طلحہ کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی جائے۔ ہررے! صوبیہ نے کمرے میں آ کر ایک نعرہ مار دیا تھا۔ خیریت! گو کہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں کیا کانفرنس ہو رہی ہے اور صوبیہ کیا خبر لائی ہوگی۔ تجاہل عارفانہ سے پوچھا تو صوبیہ کو شرارت سوجھ گئی۔ جٹ ذہن میں ایک پلان آ گیا۔ اف کیا زبردست خبر ہے مہرو! سنو گی تو بھڑک جاؤ گی، بلکہ ہو سکتا ہے لڑک ہی جاؤ۔ سسپنس پھیلاتے ہوئے اس نے جو لہجہ اختیار کیا وہ مہرو کو ٹھٹکا گیا۔ خدا نخواستہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی خبر؟ بتاؤ نا، بابا نے کیا فیصلہ کیا؟ بلا ارادہ ہی وہ صوبیہ کا کندھا جھنجھوڑ گئی۔ اف ظالم، کندھا چھوڑو میرا، یہ خوفناک فیصلہ بابا نے کیا ہے، ان سے لڑو جا کر۔ کیا کہہ رہی ہو صوبیہ؟ پلیز پہیلیاں نہ بجھواؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ در حقیقت دہل گئی تھی۔ صوبیہ کے انداز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بات ذرا ٹھنڈے دل سے سننا مہرو، ان فیکٹ بابا نے طلحہ کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے وجی بھائی کے ساتھ تمہاری منگنی کا ارادہ کیا ہے۔ دکھ سے کہتے اس نے چہرہ ہی موڑ لیا۔ کیا؟ فرط رنج سے مہر کی آواز رن گئی تھی۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے صوبیہ، طلحہ سے مجھے کوئی افلاطونی عشق نہیں ہے، وہاں نہیں کرتے نہ صحیح، مگر وجی، او نو صوبیہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ صوبیہ کے لیے اس کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سنگین اور سنجیدہ تھا۔ اپنے جھوٹ پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہر تو بالکل ہی حقیقت سمجھی تھی۔ اس پر سب سے زیادہ افسوسناک بات وجی کے لیے اس کا شدید انکار تھا۔ صوبیہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ مہرو پلیز میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے صوبیہ، پلیز بابا جان سے صرف اتنا کہہ دو کہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ سارے قصے میں یہ وجی کہاں سے آ گیا؟ کب آیا اس کا پروپوزل؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر جس درد سے بولی، صوبیہ کی ساری شوخی دھری رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سر جھکا کر کچھ کہنے کا قصد کرتی، شہنی دروازے سے ہی مبارکباد اور سلامت کا شور مچاتی اندر چلی آئی تھی۔ فیضی بھی تھا۔ مبارک ہو مہرو، یقین کرو طلحہ بھائی کا ساتھ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہاتھ میں گاجر کے حلوے کی پلیٹ پکڑے وہ بہت لہک لہک کر بولتی ان دونوں کے نزدیک آئی تو مہر نے
بے انتہا الجھ کر صوبیہ اور اسے دیکھا تھا۔ طلحہ، اس نے سوالیہ لہجے میں بے اختیار طلحہ کا نام لیا۔ کچھ لحاظ کرو لڑکی، ہونے والے مزاجی خدا کا نام اس طرح نہیں لیتے۔ فیضی نے اپنے مزاج سے ہٹ کر شوخی کا مظاہرہ کرتے ٹوکا تو وہ ساری بات سمجھ کر دھیرے دھیرے پیچھے سرکتی صوبیہ کی طرف غصے سے مڑی۔ یو چیٹ، یو مین، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ 3-4 تکیے بیک وقت اسے کھینچ مارتے ہوئے مہرو کا بپرا ہوا انداز فیضی اور شہنی کو بوکھلا گیا۔ مارے خفت کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صوبیہ کو پیٹ ڈالتی، جبکہ وہ مار کھاتے ہوئے بھی ہنستی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈھیروں تعصب ہونے کے باوجود مہر کی آنکھوں میں اترنے والی دھنک دیکھ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہی اور جب تھک کر بیٹھی تو صوبیہ نے اس کے لاکھ منع کرنے پر ساری رودات کہہ سنائی۔ فیضی کے سامنے اپنے بے اختیاری میں کہے جملے صوبیہ کی زبان سے سن کر جہاں وہ پشیمانی سے ارکرک ہوتی، وہیں فیضی اور شہنی کے سامنے خفیف بھی ہو گئی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، طلحہ کے گھر والوں نے منگنی کا شور اٹھا دیا۔ امی بابا تو صرف بات طے کرنے کے لیے خواہاں تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں منگنیوں کا رواج نہ تھا، محض زبانی بات پکی کر لی جاتی تھی یا پھر نکاح کر کے دونوں فریقین کو پابند کر دیا جاتا۔ مگر طلحہ کی والدہ نے بہت اصرار کیا تھا، ان کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ طے ہوا تھا، وہ اس موقع کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہاں بھی شہنی اور عاقب نے ان کا ساتھ دیا اور امی بابا جان کو منا لیا تھا۔ فیضی کی طرف سے کسی بھی قسم کی مالی امداد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ انتظامات سنبھالنے میں اس نے بابا کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وجی ان دنوں اپنے رشتے کی خالہ کے انتقال پر اپنی والدہ کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جس روز وہ لوٹا اس کے اگلے دن مہر کی منگنی تھی۔ فیضی ذرا دیر پہلے ہی کسی کام سے بابا کے ساتھ نکلا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا اس نے، جبکہ 1.5 سال پہلے جب شہنی کی شادی ہوئی جب بھی اس کا روٹین ویسا ہی تھا، دیر تک سونا اور رات ڈھلے تک جاگتے رہنا، تمام کام اور انتظام بابا نے ہی کیے تھے۔ البتہ مہر کی منگنی پر وہ خاصا پرجوش اور ذمہ دار بنا ہوا تھا۔ غالباً مہر کے ہمہ وقت کے طنز کام کر گئے تھے یا شاید خود ہی کوئی احساس بیدار ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ تغیر بہت خوشگوار تھا۔ بابا دل سے مسرور تھے، البتہ فیضی کو کچھ کہہ کر شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ادھر فیضی نکلا اور ادھر وجی نے دستک دی۔ صوبیہ تو امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ مہر نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ موڈ بے حد خوشگوار تھا، لہٰذا وجی کو سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، فیضی ہے؟ اپنی حیرت کا اظہار محض آنکھوں سے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں چند موٹی موٹی کتابیں تھیں۔ نہیں، فیضی بابا کے ساتھ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے نکلا ہے۔ کتابوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے وہ بے دہانی میں بول گئی تھی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام؟ کیا کوئی دعوت وغیرہ ہے آپ کے گھر پر؟ وجی کے سوال میں کتنا تردد اور تشویش تھی، وہ اپنی بے اختیاری پر جھلا گئی، اب کیا جواب دے؟ جی بس چھوٹی سی تقریب ہے، گریز برتتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ کیسی تقریب؟ وجی کے اندر کوئی الارم بجا تھا۔ مہر کے رخساروں پر کھلنے والی شفق کسی غیر معمولی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جی منگنی ہے دراصل۔ گیٹ پر کھڑے کھڑے اس سوال و جواب پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وجی کے لیے اب بات سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا، اس کا حیا پا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ منگنی اسی کی ہے۔ چند سے کوئی چیز وجی کے اندر ٹوٹی تھی۔ اف کس قدر مشکل تھا اسے لمحے میں اسے مبارکباد دینا، جو اس کا دل جڑ سے اکھاڑ کر کس سکون سے کھڑی تھی، دل میں رگیں کٹ رہی تھیں۔ غالباً آپ کی منگنی ہے، مبارکباد قبول ہو میری طرف سے۔ کتنے ہی جاں گسل لمحے گزرنے کے بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر سکا تھا۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہت شکریہ، وہ قدرے محجوب سی تھی۔ وجی نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، کتنا مختلف انداز تھا اس کا، عام دنوں سے بے حد الگ، قطعی جدا۔ میں چلوں گا، آپ یہ کتابیں فیضی کو دے دینا، بتا دیجیے گا کہ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو ایم بی اے کا انٹری ٹیسٹ ہے، اگر ارادہ ہے تو فون کر دے۔ کتنی خوشی سے وہ سب کہنے آیا تھا، مگر مہر کی سنائی ہوئی خبر نے پھر خوشی کافور کر دی تھی۔ ایم بی اے میں ایڈمیشن کا ٹیسٹ؟ کون دے رہا ہے یہ ٹیسٹ؟ وہ حیران تھی۔ مجھے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے ابھی جاب نہیں ملی، تو سوچا کہ اب کوئی پروفیشنل ڈگری کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ بات بن جائے اور بیکاری اور بے عملی کے طعنوں سے بھی نجات مل جائے۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر بے خیالی میں سچ کہہ گیا تھا۔ مہر کی گردن ندامت سے جھک گئی تھی، مگر اس کے خفیف لہجے میں کہہ دیا، آئی ایم سوری، اس روز میں خاصی تلخ ہو گئی تھی، آپ پلیز برا مت مانیے گا۔ خیر، برا منانے یا ماننے کا وقت تو اب نکل گیا، ویسے بھی میرا مقصد آپ پر طنز کرنا نہیں تھا۔ اینی وے، دعا کیجیے گا میری کامیابی میرے قدم چومے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بے حد سنجیدگی اور متانت سے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کتابیں اسے تھما کر واپس لوٹ گیا تھا۔ حیرت ہے، وجی نے یہ اسٹیپ کیسے لیا؟ اف، میں اسے کتنا غلط سمجھتی تھی۔ فیضی کا دوست ہونے کے باعث میں نے اسے بھی فیضی ہی سمجھا تھا، شاید میں غلط تھی۔ یہ کتابیں فیضی کے کمرے میں رکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا
اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ فیضی بھی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر ایڈمیشن حاصل کر لے۔ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں کل کے لیے سیٹنگ میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنا تھا۔ اس کی منگنی کی تقریب بہت اچھی رہی تھی۔ طلحہ کے گھر والے بہت ملنسار تھے، اس کے ساتھ سب کا رویہ بے حد اچھا تھا۔ البتہ طلحہ کی طبیعت اسے بہت سنجیدہ لگی۔ تمام وقت وہ بس رسمی سی مسکراہٹ سے سب سے ملتا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سب لوگوں کو دیر بھی بہت ہو گئی تھی۔ رات کو 10 بجے کے بعد وہ سب لوگ وہاں پہنچے تھے۔ اپنی منگنی والے روز بھی وہ اپنے کلینک میں بیٹھا تھا، لہٰذا دیر تو ہونا ہی تھی۔ طلحہ کی امی اس بات پر خاصی شرمندہ تھیں کیونکہ سردیوں کے دنوں میں اتنی تاخیر خاصی گراں گزرتی تھی سب پر۔ لو جی، اب ایسا بھی کیا پروفیشنل ہو رہا کہ بندہ اپنی منگنی چھوڑ کر مریض دیکھتا پھرے۔ مہر کی کزن رانی نے پہلی فرصت میں تبصرہ کیا تھا، جسے وہ سن کر عجیب سا محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ ارے یہ ڈاکٹر پیشہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی مریض جانے نہیں دیتے بھائی۔ بھاری فیسوں کی آمد کے دوران ذرا سا فرق انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شہنی کی نند کا جملہ تھا۔ اسے دل میں سختاؤ آ گیا، مگر یہ نازک وقت کچھ کہنے کا نہیں بلکہ خاموش رہنے کا تھا۔ آف وائٹ اور ڈیپ گرین کنٹراسٹ کے حیدرآبادی کرتا پاجامہ میں ملبوس جب وہ طلحہ کے پہلو میں لا کر بٹھائی گئی تو سارے تبصرے، سارے فکرے اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ لیجیے طلحہ بھائی، آپ کی ایک اور مریضہ، صوبیہ نے ہنس کر شوخی سے اسے مخاطب کیا تھا، جس پر سب کا مشترکہ قہقہ پڑا۔ کیوں، انہیں کون سی بیماری ہے؟ دوسری طرف سے اس قدر سنجیدہ سوال ہوا کہ صوبیہ سمیت وہ بھی الجھ گئی۔ جب ہی شہنی مدد کو آگے بڑھی، بھائی فی الحال تو یہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر گمان غالب ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر انہیں بھی عارضہ دل لگ جائے گا۔ اوہ ریئلی؟ شہنی سے اس کی واقفیت تھی، شاید اسی لیے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ رسم ہوتے ہی کھانا شروع کر دیا گیا تھا اور جوں ہی سب کھا کر فارغ ہوئے، طلحہ نے واپسی کا شور مچا دیا۔ جلدی کیا ہے طلحہ بھائی، آپ بیٹھیے نا، ابھی تو ہمیں آپ سے کتنی ہی باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو منگنی سے پہلے آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئے ہیں۔ صوبیہ اس کی جلدی پر مہر کے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ دیکھیے صوبیہ، میرا کافی وقت اس تقریب میں صرف ہو گیا ہے، یقین کیجیے آج کل مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ صبح مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے، 1-2 آپریشن کرنے ہیں، پھر رات گئے تک کلینک، اس وقت تک تو میں سو جاتا ہوں۔ صوبیہ کے خلوص بھرے اصرار کے جواب میں وہ اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو اور بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو۔ مہر نے آنچل کی اوٹ سے طلحہ کا چہرہ دیکھا، وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ دل میں عجیب سی ناگواری کا احساس پھیلنے لگا۔ کیا ہو جاتا جو وہ صوبیہ کی بات پر مسکرا کر نرمی سے معذرت کر لیتا؟ اس کے برعکس اس کا انداز ایسا تھا جیسے دنیا اسی کے کندھوں پر تو رکھی تھی، باقی تو جیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والوں میں سے تھے جو اس کی منگنی میں شرکت کے لیے چلے آئے تھے، جبکہ بقول اس کے اس کا تو گویا وقت ہی ضائع ہوا تھا۔ اپنی منگنی کے اس اہم ترین دن کے بارے میں اس کا یہ جملہ اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ صوبیہ کے چہرے کے تاثرات بھی مہر کے احساسات سے میل کھاتے تھے۔ بیٹھ جاؤ نا بیٹا، صرف آج ہی تو بات ہے، مہر سے بات کرو، دیکھو تو میں نے کتنی پیاری لڑکی چنی ہے تمہارے لیے۔ طلحہ کی امی بیٹے کی بات کا رد عمل اس کے چہرے سے پڑھ کر بے ساختہ ہی اسے تادیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ طلحہ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ بہت اچھی ہے، میں نے دیکھ چکا ہوں عاقب کی مووی میں۔ شکر ہوا کہ یہ جملہ قدرے مسکراہٹ سمیت برآمد ہوا تھا۔ مہر کے دل پر کوئی ٹھنڈا پھارا رکھا تھا جیسے اس نے، مگر اگلے لمحے وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا، مگر فی الحال تو میں چلنا چاہوں گا، سخت نیند آ رہی ہے۔ کمال ہے طلحہ بھائی، آج کا یہ اہم دن جس کو لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، آپ سونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جبکہ ابھی صرف 11:15 ہی تو بجے ہیں۔ رانی پھر کہیں سے ٹپک پڑی تھی، طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس دن میں اور دوسرے دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں، ہر روز آپ کوئی نہ کوئی اہم کام سر انجام دیتے ہیں، ایسے ہی آج بھی یہ کام طے پایا ہے، لہٰذا سکون سے سونے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں بھی شب بیداری صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بیکار ہوں، جن کو صبح اٹھ کر کام ہوتا ہے، وہ اس فضول فعل میں نہیں پڑتے۔ رانی کے طنز سے بھرپور جملے کا بڑا سنجیدہ جواب آیا تھا۔ مہر کا دل اس دن کی اہمیت اور ناقدری پر پھڑپڑا کر رہ گیا تھا، گویا تمام تر رومانوی احساسات کے برعکس وہ شخص صرف کام سے متعلق سوچنے کا عادی تھا۔ لگتا ہے طلحہ بھائی قائد کے سچے جانشین ہیں، کام کام اور صرف کام، شاید یہی مقولہ ان کا بھی ہے۔ صوبیہ نے ماحول میں ڈرانے والی کشیدگی کو اپنے ہلکے پھلکے جملے سے دور کرنے کی کوشش کی، البتہ اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ رانی مہر کو طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ دوسرے مہمان جاتے، طلحہ کے بے حد اصرار پر تمام لڑکے والے پہلے لوٹ گئے، اور آخر میں سکون سے تصویریں اور مووی بنانے کا پروگرام یوں ہی ادھورا رہ گیا تھا۔ منگنی کی تصاویر اور مووی میں اس نے صحیح معنوں میں طلحہ کو دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے تصویر تو کوئی گھر آئی نہیں تھی۔ ایک بار امی، بابا، صوبیہ اور فیضی خود جا کر اسے دیکھ کر آئے تھے۔ اس کی خواہش تو تھی کہ اسے بھی منگنی سے پہلے ایک نظر طلحہ کی شکل دکھا دی جائے، مگر امی کی روایتی سوچ یہاں آڑے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، سو وہ چپ ہو رہی تھی۔ تمام تصویروں میں طلحہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا،
خصوصاً پورے دن کلینک کی مصروفیت کے باعث چہرے کی تھکن بہت واضح تھی۔ اس کا دل کھٹک سا گیا اور جو ہی شہنی آئی اس نے بلا ارادہ اپنے خدشے کا اظہار اس سے کر دیا۔ لگتا ہے شہنی کہ طلحہ کی مرضی نہیں ہے اس منگنی میں۔ ہائے، یہ کیسے سوچا تم نے؟ تصویریں دیکھتے ہوئے شہنی اس کی بات پر چونک گئی۔ ان کے بیزار رویے سے میں نے یہی اخذ کیا۔ دیکھ نہیں رہی ہو ہر تصویر میں کیسے چپ چپ بیٹھے ہیں، جیسے کسی اور کی منگنی میں آئے ہوئے ہوں۔ چہرے پر بیزاری صاف پڑی جا سکتی تھی۔ در حقیقت وہ تصویریں دیکھ کر فکر میں پڑ گئی تھی۔ اس روز طلحہ کی گفتگو تو جھکے سر سے سن لی تھی، مگر آج یہ سب دیکھ کر جیسے اس کے دل میں پنکھے لگ گئے تھے۔ بیزاری نہیں، یہ تھکن ہے، احمق لڑکی۔ اس دن وہ بیچارے سیدھے کلینک سے یہاں چلے آئے تھے۔ ظاہر ہے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کچھ انیزی ہو رہے تھے۔ شہنی نے نرمی سے اس کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ صوبیہ اسی لمحے چائے لے کر اندر آئی تھی، فوراً بولی، تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی اس روز بھی یوں مشقت کرنے کی؟ ایسے اہم دن تو لوگ کتنے ذوق و شوق اور اہتمام سے مناتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہر ایک کے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ انفیکٹ طلحہ تو پہلے اس تقریب کے منعقد کرنے کے حامی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بس رشتہ زبانی طے کر لیں، بعد میں شادی پر سب ارمان پورے کر لیجیے گا۔ مگر ان کی بہنوں اور امی کو یہ سادگی قطعی پسند نہ تھی۔ ان کے تو ڈھیروں ارمان تھے، جبکہ طلحہ کے پاس کلینک کی وجہ سے وقت نہیں تھا۔ شہنی رسانیت سے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، تو کیا ان کے خود کے کوئی ارمان نہیں ہیں؟ کیا بنجر دل لیے پھرتے ہیں سینے میں؟ صوبیہ اس کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ در حقیقت اس روز طلحہ کی یوں دو ٹوک گفتگو پر بعد میں رانی وغیرہ نے کافی طنز کیے تھے، جس کا صوبیہ کو کافی قلق تھا۔ ویسے اگر کوئی اور نہ بھی کہتا تو بھی احساسات تو وہ بھی رکھتی تھی۔ طلحہ کی باتیں اسے حقیقتاً ہرٹ کر گئی تھیں۔ صوبیہ، کیسی باتیں کرتی ہو تم، احمق ہو پوری۔ اس کی بات کا گہرا تاثر مہر کے چہرے پر دیکھتے شہنی نے تادیبی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تقریباً گھرکا۔ بھئی مصروف بندے کا اپنا شیڈول ہوتا ہے۔ طلحہ چونکہ اپنا کلینک سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ منگنی کی تقریب فوراً کرنے کے حامی نہیں تھے۔ تم بات کو کہیں سے کہیں لے گئیں، جبکہ میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ مہر کی آنکھوں میں جھلکتی تعصب کی تحریر اس نے صوبیہ کو سخت سنا ڈالی تھی، مگر صوبیہ کی بات اس کے دل میں جڑ پکڑ گئی تھی۔ بہرحال شہنی، مصروفیت اور کام چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، انسانوں اور رشتوں، خصوصاً ایسے نازک اور خوبصورت رشتوں سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی ان کی، اور جو لوگ انہیں رشتوں اور انسانوں پر فوقیت دیتے ہیں وہ دل کی خوشی کا باعث کبھی نہیں بنتے۔ صوبیہ کو جانے کیا ہوا تھا، لاکھ شہنی کی تنبیہ کرتی نگاہیں اسے گھورتی رہیں، وہ اپنا معافی الضمیر بڑے واشگاف لفظوں میں اس تک پہنچا کر کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ غالباً یہ طلحہ کی باتوں پر خفگی اور لاشعور میں چھپی وجیز ہمدردی کا عکس تھا کہ وہ اپنی تمام تر بامروت طبیعت کے باوجود خود کو یہ سب کہنے سے روک نہ سکی تھی۔ گو کہ وہ اس امر سے بخوبی واقف تھی کہ مہر خود کم و بیش ایسی ہی سوچ رکھتی تھی، جس کا کہ پچھلے دنوں اس نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا تھا، مگر اس کے باوجود طلحہ کے رویے پر مہر کی بے دلی اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ تمام تر مادیت پرستی کے باوجود طلحہ سے ایسے رویے کی امید نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی یہ ناروا سلوک اس سے ہضم ہو رہا تھا۔ اس کی منگنی کے بعد سے وجی کی آمد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کا احساس صوبیہ کو بہت شدت سے ہوا، اور جو کبھی فیضی سے گھسیٹ کر لے آتا تو بھی وہ یوں نظریں جھکائے رہتا جیسے اگر مہر پر نظر پڑ گئی تو اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود اس کی آنکھیں اس کا دل کا حال کھول کر رکھ دیں گی، اور اپنے احساسات اور جذبات کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فیضی نے مہر اور تمام گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی MBA کے ٹیسٹ میں نہ بیٹھنے کا ارادہ نہیں بدلا، اور چند دنوں بعد انہیں اطلاع ملی کہ وجی کا ایڈمیشن IBA میں ہو گیا ہے۔ چلو شکر، دنیا سے ایک بیکار تو کم ہوا۔ اس خبر پر اس نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری شادی تو دنیا کے عظیم ترین باعمل شخص سے ہونے والی ہے نا، تم اس کے ساتھ مصروفیت کے مزے لینا۔ صوبیہ بڑے جلے دل سے بولی تھی۔ ہائے خیریت، کہ تمہیں اس بات پر اس قدر غصہ کیوں آیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے تمہاری طرح لوگوں کو اسٹیٹس میں ناپ تول کر دیکھنے کی عادت نہیں۔ فوراً اسی لہجے میں جواب موصول ہوا۔ اوہ ہو! جواباً وہ معنی خیزی سے ہونٹوں کو سیٹی بجانے کی صورت باغ کرتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ لگتا ہے وجی سے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے۔ انداز شوخ تھا۔ وہ ہیں ہی اسی لائق، بیچارے پتھر کو جونک لگا رہے تھے۔ اس کی شوخی بھری چھیڑ کے برعکس وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی، ارے اسے کیا ہو گیا ہے، دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے فیضی کا اثر ہو گیا ہے اس پر، گویا اب اس سے بھی سفارتی تعلقات کشیدہ رکھنے کی امید ہے۔ قدرے تشویش سے سوچتی وہ نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے چل دی۔ تمام باتوں کے باوجود اسے واقعی وجی والی خبر پر دلی خوشی ہوئی تھی۔ اچھا خاصا بندلہ بلا وجہ ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔ دن پر دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ امی، بابا اور طلحہ کی امی کا خیال تو یہی تھا کہ اگلے سال ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے، مگر طلحہ فی الحال 2 سال تک کے لیے شادی کرنے پر راضی نہ تھے۔
اپنے کلینک کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں ہی کسی ریسرچ لیبارٹری کو جوائن کر لیا تھا، لہٰذا اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ ڈھنگ سے کھانا کھا لیں۔ ایسے میں شادی کر کے کسی اور کو پریشان کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ طلحہ کی والدہ نے 2 سال کے بعد کا پروگرام ان کے سامنے لا رکھا۔ لڑکی کے والدین تھے، بھلا کیا کہہ سکتے تھے، خاموشی سے مان گئے۔ 2 سال کا وقفہ کافی طویل تھا۔ اس نے پرائیویٹ ایم اے کا امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امی حسب معمول اسے منع کرتی رہیں، مگر اسے بابا کی پوری حمایت حاصل تھی۔ مضمون تو خاصا مشکل تھا، یعنی اکنامکس، مگر وجی کی مدد سے، جو کہ بابا کے کہنے پر وہ کر دیتا تھا، اس نے پہلا سیمسٹر خاصی خوش اسلوبی سے پاس کر لیا۔ طلحہ کی مصروفیت کے باعث ان سے اس کی منگنی کے بعد دوبارہ کبھی بات نہ ہو سکی۔ جب کبھی اس کی نندیں اسے فون کرتی یا صوبیہ امی وغیرہ ان کے گھر جاتی یا بات کرتی، یہی سننے کو ملتا کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا کلینک وغیرہ گئے ہوئے ہیں۔ صوبیہ نے تو باقاعدہ کھلے الفاظ میں طلحہ کو انتہائی خشک منگیتر کہنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بظاہر ہنس کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ درحقیقت شروع میں تو اسے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر دھیرے دھیرے طلحہ کا اسے یوں نظر انداز کر کے اپنے مشن میں جتے رہنا اسے کھلنے لگا۔ ان 6 ماہ میں اس کی سالگرہ اور دونوں عیدیں آئی تھیں، مگر طلحہ کی طرف سے وش کال یا کارڈ تو کیا، ایک لفظ کا سندیسہ تک نہیں ملا تھا۔ اس کی نندیں بڑی محبت سے اس کے لیے گفٹ لاتی، مگر اس کا دل ان کی محبت سے بہل نہیں سکتا تھا۔ اپنی نندوں سے تو وہ یہی کہتی کہ طلحہ نے اسے فون کر لیا تھا، مگر حقیقت کیا تھی وہ جانتی تھی۔ امی بابا کو یا تو طلحہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، یا پھر یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اتنے اہتمام سے منگنی کی تھی۔ دور دراز کے سبھی لوگ جان گئے تھے اس رشتے کے بارے میں۔ اسے تو توڑنے کا تو شاید وہ تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، اور یوں بھی یہ بات اب اتنی اہم نہ تھی کہ اس کے پیچھے اتنا اچھا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ البتہ صوبیہ اکثر جل کر رہ جاتی۔ جب اس کا ایم اے پریویس کا رزلٹ نکلا اور صوبیہ کا اتفاقاً طلحہ کے گھر جانا ہوا تو اس روز خوش نصیبی سے طلحہ گھر پر ہی موجود تھے۔ اس نے لگے ہاتھوں انہیں یہ خبر سنا دی تھی، جس کے جواب میں طلحہ نے کہا، ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مہر کو میری طرف سے مبارکباد دے دیجیے گا۔ سن کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ گھر آ کر گو کہ اس نے لاکھ چاہا کہ یہ بات مہر سے چھپائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ لہٰذا جب مہر نے اسے دریافت کیا کہ طلحہ نے کیا کہا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، حرف بہ حرف ان کا جملہ دہرا دیا تھا۔ مگر خیر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم کون سا ان فضول باتوں میں یقین رکھتی ہو؟ تمہارے نزدیک تو ایک بعمل شخص ہی آئیڈیل انسان ہے، خواہ وہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی خوشی اور غم کی اہمیت سے انکاری ہی کیوں نہ ہو۔ مبارک ہو مہر، تمہیں تو بالکل تمہاری پسند کا شخص ملا ہے، جس کے ساتھ ہر لوگ تمہیں بہت عزت اور احترام دیں گے۔ رہ گئی محبت تو وہ تو رشتے کی بدولت از خود پیدا ہو ہی جائے گی، کب ہوگی اس کی تو شاید تمہیں بھی پرواہ نہ ہو۔ طلحہ کے رویے کا سن کر مہر کے چہرے پر جو رنگ آ کر رکے صوبیہ کو سخت تاؤ دلا گئے تھے۔ اپنی پچھلی گفتگو کی وجہ سے اسے کوئی خاص فرق پڑنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر سچ تو یہی تھا کہ اسے طلحہ کے بیگانگی سے پرسلوک کا سخت افسوس اور رنج تھا۔ اسی شام فیضی کے ہمراہ وجی کئی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ اس کے رزلٹ کا اسے معلوم تھا، سو اس کے لیے قیمتی پین اور گھڑی کا تحفہ بھی لے آیا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ گفٹ دیکھ کر وہ واقعی نادم ہو گئی۔ ساتھ ہی طلحہ کا رویہ ایک بار پھر اس کے ذہن اور دل میں ادھم مچانے لگا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ طلحہ اس طرح گھر آ کر مجھے وش کرتے، خواہ گفٹ لاتے نہ لاتے خود تو آتے، کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ان کی نگاہ میں؟ دل میں کس صورت سے یہ خیال آیا تھا؟ صوبیہ نے دیکھا گفٹ لیتے ہوئے وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت تھی بھئی، آخر کو میری شاگرد نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ بہت دنوں بعد وجی کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا، ورنہ وہ بہت سنجیدگی اور متانت سے بات کرتا تھا۔ بالخصوص اس کی منگنی کے بعد سے دل میں بسنے والے رشتے کا وہ استحقاق تو چھن گیا تھا، جو وہ اسے بہت احترام اور عزت سے مخاطب کرتا تھا، کہ بہرحال وہ اب اس کی نہیں تھی تو پہلے بھی نہیں، مگر امید کی راہیں روشن تھی، اور پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ دوستانہ انداز اور متبسم لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، جانے مہر کو کیا ہوا، یکدم وہ اٹھی اور کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ صوبیہ اور فیضی اپنی جگہ حیران تھے، جبکہ وجی کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ عجیب تھی وہ بھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس کی خاطر وجی نے زندگی کو ایک مقصد دینے کا جب ارادہ کیا تو وہی راہ بدل گئی تھی، مگر وقت کو انہیں مکمل طور پر جدا کرنا منظور نہ تھا، لہٰذا ایک بار پھر ان کے درمیان شاگرد استاد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس دوران وجی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وقت کو بیکار شے سمجھ کر ضائع کر دینے والوں سے کس قدر نالاں رہتی ہے۔ فیضی کے ساتھ اس کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا، جبکہ وجی کے سامنے وہ اپنے رویے کی کئی بار معذرت کر چکی تھی، اور یہ اس کا دوستانہ انداز ہی تھا کہ وہ آج اس کے لیے گفٹ لانے کی جسارت کر سکا تھا۔ مگر جانے کیا ہوا تھا، وہ ان سب کو متحیر چھوڑ گئی تھی۔ ابھی اس کا ایم اے کا تیسرا سیمسٹر مکمل ہی ہوا تھا کہ صوبیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، لہٰذا امی اور بابا جان نے پہلی فرصت میں اس کی بات پکی کر دی۔
خیال یہی تھا کہ ان دونوں کو ساتھ ہی رخصت کر دیا جائے۔ طلحہ اس موقع پر بھی نہ آ سکے، معذرت کر لی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب طلحہ کی والدہ سے بات کی کہ اگلے 7-8 ماہ میں صوبیہ کے سسرال والے رخصتی چاہتے ہیں تو وہ قدرے سوچ میں پڑ گئیں۔ طلحہ کی مصروفیات آج کل پچھلے دنوں کے مقابلے میں گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی تھیں۔ اس 1 سال کے دوران وہ امریکہ سے 1 سال کا مزید کوئی کورس کرائے تھے اور ہنوز اسی سلسلے میں مصروف تھے۔ مہر نے تو ان کے بارے میں اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کریں گے، مگر انہی دنوں میں فیضی کا زبردست ایکسیڈنٹ اس کے خیال کی تردید کر گیا تھا۔ ایسا شدید اور کڑا وقت تھا کہ وہ سب جیسے ساکت رہ گئے تھے۔ فیضی کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ اسے ICU میں ایک بڑے آپریشن کے بعد شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں وجی اور عاقب بھائی کا دم غنیمت تھا کہ وہ سب کو سنبھال رہے تھے۔ موقع ایسا تھا کہ طلحہ کے گھر سے ہر کوئی آیا تھا اور نہیں آیا تو وہی نہیں آیا تھا جس کی آمد کا انتظار اس کی آنکھوں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اصل میں بھائی کو آج کل اسلام آباد کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جانا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے ہیں، مگر وہ بہت پوچھ رہے تھے فیضی بھائی کو اور انہوں نے فون کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ طلحہ کی چھوٹی بہن سیما بہت ندامت سے بتا رہی تھی، ان 2 سالوں میں ایسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جب انہیں ایسی ہی معذرت کرنی پڑی تھی۔ اس وقت تو وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس بے اعتنائی پر دکھ بھی محسوس نہ کر سکی کہ طلحہ کا فون آ گیا۔ آج پہلی بار اس نے ان کی آواز فون پر سنی تھی۔ بے اختیار ریسیور اس کے ہاتھ میں کانپ گیا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے مہر کی فیضی کو دیکھنے میں آ نہ سکوں گا، البتہ جب اسے ہوش آئے تو اسے میری طرف سے پوچھ لیجیے گا۔ اوکے، اور ہمت سے کام لیجیے گا، واپسی پر ہو سکا تو میں وقت نکال کر آؤں گا۔ اچھا، گڈ بائے۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فون بند کر گئے تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ ریسیور پر سر ٹکا کر وہ بے تحاشا روتی تھی۔ اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی خطرے میں تھی، موت سے برسر پیکار تھا، اور وہ طلحہ کے پاس 2 گھڑیاں تک نہ تھیں۔ اسے فون پر صحیح دلاسا ہی دے دیتا۔ حالانکہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ اگر اسے دیکھ بھی سکتے تھے، مگر وہی وقت کی کمی کی شکایت۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ اس کا دل طلحہ کی طرف سے سخت کبیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی اس کی خوشی میں شرکت نہ کرے، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والوں کا رنج دل کو دکھاتا ہے۔ خصوصاً کچھ رشتے اور بندھن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لاشعوری طور پر ان سے امیدیں رکھتا ہے، خواہ کتنا ہی ذہن سے سوچنے کا عادی ہو۔ اپنے دکھ میں ایک مہربان کندھے کی خواہش جیسی جذباتی تمنا ہر شخص کرتا ہے، اور وہ لوگ ایسے لمحوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں جن سے دل کی ایک دنیا آباد ہو تو پھر رنج اور دکھ کی انتہا شدید ہوتی ہے۔ طلحہ اس کی برتھ ڈے اور ریزلٹ ڈے جیسے اہم دنوں کو بھول گئے۔ اسے بہت زیادہ افسوس نہ ہوا۔ بقرہ عید پر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ اسے وش کر دیتے۔ اس نے برا نہیں مانا، حتیٰ کہ صوبیہ کی بات طے ہونے والے روز بھی وہ نہیں آئے تھے۔ اس نے مطلق خفگی محسوس کی، مگر آج جب کہ فیضی کا معاملہ اتنا سیریس تھا، اس کے دل میں ایک ایسی گرہ لگی کہ اس کے بعد اس کے لیے طلحہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ 3 دن جیسے اور سسک کر گزرے تھے۔ بالآخر امی اور بابا کی دعائیں رنگ لائی تھیں اور فیضی کی حالت قدرے سنبھلی۔ اسے ہوش آ گیا تھا کہ 15 منٹ بعد پھر نیم بے ہوشی اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ البتہ یہ سگنل تھا کہ وہ خطرے کی حدود سے کسی حد تک باہر ہے۔ پھر جتنے دن بھی فیضی ہاسپٹل میں رہا، اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ وہی فیضی جس سے سارا دن لڑتی جھگڑتی تھی، اب اس کے سرہانے بیٹھی اس کا دل بہلانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ فیضی کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلی تو وہ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایسے میں مہر کا وہ ہنس ہنس کر ریکارڈ لگاتا جو اس کے ذرا سی آنکھیں بند کر لینے پر گھبرا جاتی تھی۔ وجی کا ان دنوں آخری سیمسٹر چل رہا تھا، مگر روزانہ بلا ناغہ فیضی کے پاس آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ ایسے میں وہ بے اختیار وجی کا موازنہ طلحہ سے کرنے لگتی۔ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے وجی نے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی، پھر بھی وہ وقت نکال کر فیضی کے پاس آتا۔ پچھلے دنوں اس نے جس جانفشانی اور بے غرضی سے ان سب کا ساتھ دیا تھا، ان کی ہمت بندھائی، وہ در حقیقت اس کے حسن اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ 1 ماہ کے بعد فیضی کو ڈاکٹر نے بالکل صحت مند قرار دیا تو اسے گھر شفٹ کر دیا گیا، اور پھر دن اپنی لگی بنتی روٹین کے مطابق گزرنے لگے۔ ان دنوں اس کا جتنا خرچ ہوا تھا، وجی کی مدد سے اس نے جلد ہی اس کو کور کر لیا، اور پھر فائنل سیمسٹر کا امتحان دے کر جس دن وہ فارغ ہوئی بے حد خوش تھی۔ اور یہ خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب صوفیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگنے چلے آئے تھے۔ بابا نے انہیں 6 ماہ کا ہی وقت دیا تھا، اس کے بعد تاریخ طے کر کے شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھیں، مگر چونکہ طلحہ کے گھر والوں نے ہنوز کوئی پیش رفت نہ کی تھی، وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت تو کسی نہ کسی طرح صوبیہ کے سسرال والوں کو بابا نے رخصت کر دیا تھا، تاہم اس کے فوراً بعد انہوں نے شہنی اور عاقب کو بلاوا بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آج دونوں آنے والے ہیں اور بابا ان سے 2 ٹوک بات کریں گے، لہٰذا پورا دن وہ سب کی نظروں سے چھپی چھپی پھرتی رہی تھی۔ صوبیہ اس کے اس رد عمل پر خاصی حیران تھی۔ آج پہلی بار وہ اتنی خاموش تھی کہ اس پر کسی سکتے کا گمان ہو رہا تھا۔
اور پھر شام کو یہ سکتہ جب ٹوٹا تو باقی سب لوگ ساکت رہ گئے۔ میں طلحہ سے شادی نہیں کروں گی بابا، آپ یہ انگوٹھی انہیں واپس کر دیں۔ مجھے مشینوں اور روبوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کا جملہ اتنا واضح اور لہجہ اس قدر بے لچک تھا کہ کمرے میں موجود تمام نفوس کسی طلسم کے زیر اثر آ کر کتنے ہی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے انگوٹھی بابا کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہر؟ امی نے سب سے پہلے خود کو سنبھال کر اسے گھرکا تھا مگر اس کی نظریں بابا پر جمی تھیں۔ پلیز بابا، آپ اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے سونے کے پنجرے میں قید مت کیجیے گا۔ آئی ریکویسٹ یو بابا، پلیز۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر وہ بے اختیار روتی چلی گئی تو بابا کا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اسے خبر نہ تھی۔ اب تو بس اتنا معلوم تھا کہ بابا نے اسے رہائی دلوا دی تھی طلحہ کی قید سے، اس انگوٹھی کے حصار سے آزاد کر دیا تھا اسے۔ صوبیہ نے بے اختیار اسے سینے میں بھیج لیا تھا اور وہ سمجھ نہ سکی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ تو بس خوش تھی کہ بابا کی طرح صوبیہ بھی اس کی حامی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ صوبیہ کے سسرال والوں کے بسط اصرار پر بابا نے انہیں شادی کی تاریخ دے دی، کیونکہ مہر تو فی الحال کسی رشتے پر حامی نہیں بھر رہی تھی اور بابا ان معاملات میں جبر کے قائل نہ تھے۔ کیونکہ امی خاندان سے باہر شادی کی حامی نہ تھی مگر طلحہ سے اس کی منگنی ٹوٹنے کا انہیں شدید قلق تھا۔ 2 سال تک یہ رشتہ قائم رہا اور اب اس کا ٹوٹنا ان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا تھا، یہ خوف ہی انہیں ہلکان کیے ہوئے تھا۔ اس پر مستزاد صوبیہ کی شادی، وہ اس سے سال بھر چھوٹی تھی۔ اس کی شادی کے بعد تو اور بھی مشکل ہو جانی تھی مگر اسے مطلق پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ صوبیہ کی شادی میں شرکت کی اور اپنی بے ساختہ ہنسی سے امی بابا کے دل کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ صوبیہ کے جانے کے بعد وہ یکدم اکیلی ہو گئی۔ گھر لگتا تھا جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہو۔ لہٰذا بابا کی اجازت سے اس نے جاب کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری اس کے پاس تھی، اس لیے وہ خاصی پر امید تھی۔ بابا سے اجازت ملتے ہی اس نے سب سے پہلے وجی سے ہی کنسلٹ کیا تھا جو اپنی نئی جاب میں خاصا مصروف ہونے کے باوجود فیضی کے پاس آتا رہتا تھا۔ مجھے جاب کرنی ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے گائیڈ کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے وہ بلا تمہید ہی شروع ہو گئی تھی۔ وجی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، جاب آپ کا شوق ہے یا محض وقت گزاری کے لیے؟ دونوں ہی باتیں ہیں۔ وہ اس کا جملہ بصورت کاٹ گئی تھی۔ میری گائیڈنس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ ہے یا صرف خانہ پوری کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ وہ جانے کہ اس سیدھا سادہ جواب دینے کے بجائے گھما پھرا کر سوال کر رہا تھا۔ مطلب؟ اس کی بھویں تن گئی۔ مطلب یہ کہ میرا مشورہ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جاب مت کریں کیونکہ شادی کے بعد گھر اور جاب دونوں کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بڑے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ وہ جیسے جھلا گئی۔ بھلے آپ نہ کر رہی ہوں شادی مگر میں تو کر رہا ہوں، اطمینان سے جواب آیا۔ جی مگر اس بات کا بھلا میری جاب سے کیا تعلق؟ وہ لج رہی تھی۔ وجی کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ تعلق ہے نا، پھر بھلا میرا گھر آپ کیسے سنبھالیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، سٹ پٹا کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز بیٹھ جائیے، مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس نے قدرے رعب سے کہا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ وجی کو لگا وہ بیٹھے گی نہیں تو خود ہی اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ بات یہ ہے مہر کہ آج رات تمہارے بابا اور امی سے تمہیں مانگنے کے لیے اماں آ رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونے والا ہے۔ ویسے بالا ہی بالا تو تمہاری امی یعنی مومانی جان نے بات تقریباً طے کر ہی دی ہے مگر آج ایک رسمی کارروائی بھی ہوگی اور ماموں جان تم سے تمہارا جواب مانگیں گے۔ وہ جیسے انکشافات پر انکشافات کیے جا رہا تھا۔ مہر کو لگا جیسے وہ حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ سب سن کر اسے غصہ بالکل نہیں آیا تھا۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے تم سے انکار مت کرنا کیونکہ تم تک آنے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا ہے۔ جدائی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے میں نے جس میں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں ملو گی مگر آج تقدیر اور تمہارے فیصلے نے ایک بار پھر مجھے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کا موقع دیا ہے۔ بولو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی اس طویل راہ میں میری ہمسفر بنو گی؟ دل کی تمام شدتیں اور چاہتیں اس کے لہجے سے عیاں تھیں۔ مہر چپ چاپ لب بستہ کھڑی تھی۔ پلیز مہر کچھ تو جواب دو۔ اس کی خاموشی وجی کو سخت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا۔ اس کی آنکھوں میں کھرے جذبوں کی قندیلیں روشن تھیں۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، بے اختیار نظر پھیر لی تھی۔ اگر میرا جواب مثبت نہ ہوا تو؟ کافی دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے مہر نے سوال کیا تو وجی کچھ بول ہی نہ سکا، البتہ چہرے کے رنگوں سے اذیت کا جو تاثر اس نے پڑھا وہ کشتے جاں میں دور تک گلاب کھلا گیا۔ محبت کی اہمیت سے انکاری وہ لڑکی جو محض مادیت پرستی کے حصار میں قید تھی، آج اسے پتہ چلا تھا کہ رشتے استوار کرنے کے لیے چاہت کے پرخلوص جذبے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ طلحہ نے پلٹ کر اسے منگنی توڑنے کی وجہ دریافت نہ کی تھی اور یہ شخص وجی ناصر جسے اس نے کبھی قابل اعتنا نہ جانا صرف اس کے انکار کے خیال سے ہی کتنا مایوس اور دل شکستہ ہو رہا تھا۔
تو بھی بابا کا فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہونے والا ہے۔ شہنی اور عاقب بھائی اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ مہر کے لبوں پر بے اختیار چور تبسم پھیل گیا تھا۔ بجی نے اسے دیکھا تو سکون بھرا سانس لیا۔ شہنی اسے کتنی حسین خوشخبری سنا رہی تھی۔ ساتھ میں صوبیہ بھی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ لو بھائی سب مٹھائی کھاؤ۔ صوبیہ کی خوشی آج دیدنی تھی۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ آپ سب لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری قسمت کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ یکدم وہ رنگ بدل گئی تھی۔ وہ سب ذرا دیر کے لیے ساکت رہ گئے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مجھے نا امید نہیں کرے گی۔ امی کی آواز پر وہ پلٹی اور بے اختیار شرما کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ سچ تھا، ان کا یقین واثق تھا۔ اسے امی بابا کا یہ فیصلہ بڑی جی جان سے بھایا تھا۔ ہرے، شکر ہے کہ اس گھر سے آخری کچرا بھی نکلا۔ اب یہاں میری حکومت ہوگی۔ سب سے آخر میں فیضی بابا کو لے کر اندر آیا تھا تو وہ دونوں بھی سخت تیوروں سمیت اس کی طرف مڑی۔ کیا کہا تم نے؟ تو فیضی نے جلدی سے وجی کو اپنے آگے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سب سے آگے مہر ہی تھی۔ فیضی کی اس شرارت پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور ایسے میں وجی کا کہکا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف دیپک ساری رین چلے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔